بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ باب صومی یوم و افطاری یومن، ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن روزہ چھوڑنے کا باب۔ 1978ویں حدیث پاک ہے، اور آپ جو ریگولر ہمیں سن رہے ہیں، مسلسل حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث چل رہی ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو مختلف عنوانات کے حوالے سے بار بار ذکر فرما رہے ہیں، ہم بھی برکت کے لیے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات ایک حدیث بار بار تکرار کے ساتھ آتی ہے، لیکن آپ کا میرا مقصد ہے حدیثوں سے فیض یاب ہونا۔ جہاں کوئی نیا نکتہ کی بات ہوتی ہے اس سے ہم فیض یاب ہو جاتے ہیں، ورنہ میں پڑھتا ہوں، آپ سنتے ہیں۔ ایک ہی حدیث کو اگر آپ 100 بار بھی ایک مجلس کے اندر پڑھیں، ایک ہی حدیث کو، تب بھی وہ 100 بار کلام رسول پڑھنا کہلائے گا، اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی اور درجات بلند ہوں گے، گناہوں کا کفارہ ہوگا، جنت کے قریب ہوں گے، دوزخ سے دور ہوں گے، اور جو سننے والے ہیں انہیں بھی یہ برکات حاصل ہوں گی۔ اس لیے ہمارا کوئی بھائی بہن ایسا نہ ہو کہ کسی حدیث کی تکرار کی وجہ سے کوفت محسوس کرے۔ کوفت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی بیکار معاملہ ہوتا ہے۔ فرض کر لیں اگر میں کہوں کہ میں آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں لیکن ایک ساتھ نہیں دوں گا، ایک ایک کر کے دوں گا، آپ کہیں چلیں ٹھیک ہے، اب میں 5,000 کے نوٹوں کا اتنا ڈھیر جمع کر لوں، ایک لوں آپ کو دے دوں، پھر دوسرا لوں آپ کو دے دوں، اگر 10 راتیں بھی گزر جائیں نا، آپ چوں بھی نہیں کریں گے کہ بھائی ایک ساتھ ہی دے دو نا یار، کیا کر رہا ہو، نہیں آپ آ تو رہا ہے 5,000 کا نوٹ ایک دفعہ میں آ رہا ہے، آنے دو۔ تو یہ سمجھانے مقصود ہے کہ جب کوئی چیز اگر ایک جیسی ہو، لیکن ہر چیز اپنے اپنے طور پر اپنی ایک قدر رکھتی ہے، اپنی ایک مالیت رکھتی ہے، اور درجات کی بلندی کا سامان پیدا کرتی ہے، تو اس سے وہی کوفت کا شکار ہوگا جس بیچارے کو آخرت کے بارے میں اتنی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ تو ماشاءاللہ رکھتے ہیں، ہمت رکھیے گا۔ 1978ویں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مہینے سے 3 دن کے روزے رکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر وہ مسلسل زیادہ روزے رکھنے پر اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہر مہینے میں ایک قرآن ختم کیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر یہ مسلسل اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن میں ختم کرو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ مسلسل روزانہ قرآن پڑھتے تھے، سرکار نے فرمایا کہ مہینے میں ایک ختم کرو، سمجھ کر اچھی طریقے سے، کافی ہے نہیں اور زیادہ تو 3 دن میں ختم، یعنی کم کرتے 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 سرکار 3 دن پر آ گئے۔ اب 3 دن میں ایک قرآن، اور ایک دن روزہ، ایک دن افطار، رات کو اٹھ کے نماز۔ اب لازم باتیں بڑی مشقت والی عبادات تھیں، اگرچہ یہ تخفیف کے بعد تھیں، اس سے پہلے تو اور زیادہ مشقت تھی۔ پھر آخر میں بڑھاپے میں جا کر آپ بہت زیادہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ پھر آپ حسرت کا اظہار کرتے تھے کہ کاش میں نبی کریم کی رخصت کو قبول کر لیتا۔ باب صوم داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے۔ حدیث نمبر ہے 1969، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی وہی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تسلسل سے روزے رکھتے ہو اور ہر رات میں قیام کرتے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرتے رہے تو تمہاری آنکھیں اندر دھنس جائیں گی، یعنی تمہاری بینائی کمزور ہو جائے گی، اور تمہارا بدن بہت لاغر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ جس نے زندگی بھر روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں ہوا، یعنی گویا کہ اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے۔ مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا زندگی بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تم حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے۔ اب دیکھیں اس میں ایک بات نہیں آئی، جب تم ایسا کرو گے تو جسم لاغر ہو جائے گا، آنکھیں اندر کو دھس جائیں گی، جسم کمزور پڑ جائے گا۔ اب جب آپ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی یہ حالت کر لیں گے، اور فرض کر لیں اب دشمن نے حملہ کر دیا، کیسے مقابلہ کریں گے؟ جسم لاغر ہوگا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا انسان، یا زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکے گا، تو پھر
یعنی صرف اپنے آپ کو دیکھنا، اپنی عبادات باقی معاملات کو چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احساس بیدار کیا ہے، انسان کو حساس ہونا چاہیے، اسے دوسروں کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے، بیوی کو کیا ضرورت ہے، وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے، بچوں کو کیا ضرورت ہے، میرا مہمان، میرے دوست احباب، میرا جسم، دنیا کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس دور میں یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ ان تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے اگر انسان اپنے نفس کی خواہشات پورا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بعض اوقات ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، کون کمائے، کون بیوی بچوں کے روزانہ گھی لے آؤ، چٹنی لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، مریدین آ رہے ہیں جی، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی تعویذ لے رہا ہے، باقی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، اور وہ بیچارے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے، نفس کو سکون ہے، مزہ ہے، ٹھنڈے پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی یہ کوئی وہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ چیز سنت کے مطابق تو نہیں، یہ ہے طریقہ کار جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، لہذا دونوں طرف اعتدال قائم رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ 1980 حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ آپ نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے روزے کا ذکر کیا گیا تو آپ میرے پاس تشریف لائے، بس میں نے آپ کے لیے گدا بچھایا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، آپ زمین پر بیٹھ گئے اور وہ گدا میرے اور آپ کے درمیان تھا۔ یہ سرکار کی عاجزی تھی، گدا دیا ہے لیکن سرکار اس طرف بیٹھ گئے، اس طرف حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا چلو 5 روزے رکھ لو، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا یا رسول اللہ یہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا چلو 5 روزے رکھ لو۔ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا چلو 7 روزے رکھ لو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا چلو 9 رکھ لو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا چلو 11۔ پھر نبی کریم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں سے زیادہ روزے نہ رکھنا، یعنی 15 دن روزے اور 15 دن افطار، وہ نصف دہر یعنی نصف زندگی کے روزے ہیں، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو۔ اب دیکھیں اس میں 2 طرح کی روایات آپ نے دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ سرکار نے آپ کو بلایا، ایک میں ہے کہ سرکار خود تشریف لے گئے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ ایک رہنما خود چل کر جائے اور نصیحت کرے اور اصلاح کرے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ جم غفیر چلتا ہوا جا رہا ہے، نہیں، آپ اکیلے تشریف لے جاتے اور آپ نے اصلاح فرما دی۔ آج مطلب ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، جب ہم مقتدی ہو جاتے ہیں تو کسی کے پاس جانا اپنے لیے بعض اوقات باعث ذلت سمجھتے ہیں، ہماری جو مطلب انانیت ہوتی ہے، یا اس کو یہ کہہ لیں کہ ہمارے ایک باطنی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک بزرگی کا اپنا معیار بنا لیتے ہیں، میں نہیں چل کے جاؤں گا، دوسرے میرے پاس ملنے کے لیے آئیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جو ملنے کے لیے جانے سے کترائے، ان وجوہات کی بنا پر اس کے دل میں ایک طرح کا تکبر ہے، عاجزی یہ ہے کہ انسان خود چلا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں وقت کی قلت ہے اور دیگر مصروفیات ہیں، دیگر پرابلمز ہیں، کوئی آزار ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف اس چیز کی، میں چل کے جاؤں یہ تو میرے لیے ذلت اور بے عزتی کی بات ہوگی، اور پھر اکیلے چل کر جاؤں، میرے ساتھ 10 آدمی یہاں ہونے چاہیے، 10 آدمی یہاں ہونے چاہیے، تب تو ہم باہر نکلیں گے، تب کیونکہ پھر ہمیں بزرگی کا احساس ہوتا ہے، دوسرے دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی بزرگ شخصیت جا رہی ہے، اکیلے جائیں گے تو پھر تو بزرگی کا احساس نہیں ہوگا، کوئی کیسے پہچانے گا، اور نہیں پہچانے گا تو نفس بالکل خالی خالی محسوس کرے گا، کچھ خالی خالی ہے، کچھ کمی ہے، کچھ چھن گیا ہے شاید۔ جب ہماری بزرگیوں کا معیار یہ ہو کہ اپنے اوپر اعتماد نہ ہو بلکہ اپنے ساتھ والوں پر اعتماد ہو، اپنی بزرگی کا یقین نہ ہو بلکہ ان کے ذریعے حاصل شدہ بزرگی کو ہم بزرگی سمجھیں، تو پھر ایسے بزرگ تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خود کسی کے پاس یا اپنے ماتحت کے پاس چل کر جانا، یہ عاجزی کی بہت ہی بڑی ایک نشانی ہے، علامت ہے، دلیل ہے کہ وہ شخص عاجزی پسند ہے، اور جو اس کو لائک نہیں کرتا بغیر کسی شرعی عذر کے، اس کے دل میں تکبر ہے، اور متکبر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الصیام ایام البیض 13 و 14 و 15، ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے،
اسلامی اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ ہر اسلامک مہینے کی، اس کے اگر ہم روزے رکھیں گے یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ ان کا باب اب قائم کیا ہے، 1981 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی تھی۔ پہلی یہ کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا، دوسرا چاشت کی 2 رکعت پڑھنا، اور سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھنا۔ اس کی مجھے سرکار نے تلقین فرمائی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ ساری زندگی اس کو پورا کرتے رہے تھے۔ وہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں بھی کہ ہر مہینے اسلامک مہینے کے اعتبار سے 3 دن کے روزہ رکھ لیں۔ اچھا، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قضا روزے جو ہماری بہنوں کے خاص طور پہ مخصوص ایام کے روزے ہوتے ہیں وہ ان میں رکھ لیں، کیونکہ ایام یہ 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا ہے۔ نفلی روزہ رکھ لیں وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن جب قضا روزے باقی ہیں وہ رکھ لیے جائیں تو بہت اچھا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، جیسے شوال کے 6 روزے یہ اس مہینے میں رکھنے ہوتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 شوال کے روزے رکھ لیے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ یہ نوافل ہے خاص، اس کے اندر علماء نے فرمایا کہ نفل رکھنے ہوں گے۔ یوں نہیں کر سکتی بہنیں کہ جو ایام کے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں ان میں ان کی بھی نیت کر لیں، کیونکہ سرکار نے علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 یہ، تو یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ویسے جو ہر مہینے 3 روزے رکھنے جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اس میں آپ اپنے قضا روزوں کی نیت کر سکتے ہیں۔ باب من زارا قوما فلم یفطر عندهم، جو شخص کسی سے ملنے گیا اور اس نے اس کے پاس روزہ نہیں کھولا۔ 1982 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے پاس گئے، وہ آپ کے پاس کھجوریں اور گھی لے کر آئیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنا گھی اپنے مشک میں ڈال لو اور اپنی کھجوریں اپنے برتن میں رکھ لو، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ گھر کی جانبوں میں سے یعنی کونوں میں سے ایک کونے میں گئے، پھر آپ نے نفل نماز پڑھی، پھر آپ نے حضرت ام سلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک خاص بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا خادم انس ہے۔ پھر آپ نے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کی میرے لیے دعا کی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو مال اور اولاد عطا فرما اور اس کو برکت عطا فرما۔ پس میں، اب حضرت انس کہتے ہیں کہ پس میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور مجھے میری بیٹی امینہ نے حدیث بیان کی کہ جب حجاج بصرہ میں آیا تو میں اپنی پشت سے پیدا ہونے والے 120 اور چند بیٹوں کو دفن کر چکا تھا۔ یعنی اتنی لمبی عمر ہوئی کہ 120 افراد تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن فرمائے۔ یہ نبی کریم کی دعا کی برکت تھی۔ تو اس سے دیکھیں معلومات 2 چیزیں ہیں۔ پہلے ایک حدیث پاک گزری تھی جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، بھائی چارہ قائم تھا تو انہوں نے کھانا پیش کیا۔ حضرت سلمان نے پوچھا کہ آپ نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ تو حضرت سلمان نے فرمایا پھر میں بھی نہیں کھاتا ہوں۔ تو چونکہ نفل روزہ تھا، مہمان کی دلجوئی کے لیے حضرت ابو الدرداء نے روزہ توڑا اور دونوں نے کھانا تناول فرمایا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو اس میں اصول بس یہی ہوتا ہے، اگر آپ نے نفل روزہ رکھا ہے، کسی کے گھر چلے گئے اور اس نے کوئی اہتمام کیا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تو اس کی شدید دل آزاری ہوگی، تو روزہ توڑ دینا روزہ قائم رکھنے سے افضل ہوتا ہے۔ کھا لیں، بعد میں اس روزے کی قضا رکھ لیجیے گا۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ دل نہیں ٹوٹے گا، دل آزاری نہیں ہوگی، یا بعد میں جیسے شام تک آپ وہیں ہیں تو آپ نے کہا میں بس پھر رات میں کھا لیں گے، ابھی میرا روزہ ہے اور ان کی دل آزاری بھی نہیں ہو رہی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے تھے کہ یہاں دل آزاری کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو آپ نے اپنا نفل روزہ قائم رکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے کونوں میں سے کونے میں گئے اور آپ نے نماز پڑھی۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی تھی، ایک صحابی نے خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بلایا کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تھوڑی سی کمی ہے، یعنی بینائی میں کافی کمی آ چکی ہے، میں مسجد تک آتا ہوں لیکن درمیان میں ایک نالہ ہے جو برسات میں بھر جاتا ہے اور پھر میرے لیے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر آپ یہ کرم نوازی فرمائیں کہ میرے گھر آ کر ایک جگہ نماز پڑھ دیں تو میں اس کو نماز کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ تو اس پر میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا
کہ اکابرین جب بھی کوئی بزرگ آپ کے گھر میں آئیں، کوئی شیخ ہیں، کوئی عالم ہیں، کوئی اچھے بعمل مفتی صاحب ہیں، اگر کوئی مکروہ ٹائم نہ ہو اور ان کا موڈ دیکھ کر، ماحول دیکھ کر انہیں نکلنا ہے اور آپ نے مصلی بچھا دیا، ایسا نہیں کریں، تو ان سے گزارش کریں کہ ہاں کہیں پر نماز پڑھ دیں اور اس جگہ پر آپ خاص نماز پڑھیں، وہ بڑی بابرکت جگہ ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک کونے میں نماز پڑھی، یہ گھر کی برکت کے لیے تھی۔ پھر آپ حضرت آپ نے حضرت سلیم ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ سرکار کے خادم تھے اور خود کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ تو حضرت سلیم نے کہا کہ یہ آپ کا خاص خادم ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ اس سے معلوم ہوا، اور ہم بھی اس کی کبھی مخالف نہیں ہیں، لیکن میں کچھ باتیں سمجھاتا ہوں کہ جب کوئی گھر میں بزرگ آئے نا تو اس سے دعا ضرور کروائیں، لیکن اس دعا میں اعتدال رکھیں، دنیا کا معاملہ بھی رکھیں اور آخرت کا بھی۔ ہم زیادہ تر دنیا کے معاملات، اگر کوئی بزرگ آئے ہم کہتے ہیں کیش کروا لو ان کو، تو جی دعا کیجیے گا بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، اچھا جی، بیٹے کا ویزا بھی لگ جائے، اچھا جی، وہ شوہر بیمار ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اچھا جی، وہ ایک آدمی پیسے نہیں دے رہا وہ ہمارا پیسہ لوٹا دے، اچھا جی، ہمارا مکان بن جائے دعا کر دے، اچھا جی۔ بھائی ٹھیک ہے، یہ دعائیں کرانے میں کوئی حرج نہیں تھا، ساتھ میں ایمان کی سلامتی، ایمان کی حفاظت، عافیت کے ساتھ موت، جنت میں داخلہ، ان چیزوں کو بھی تو ذکر کرنا چاہیے تھا، یا ان پر چھوڑ دیتے کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں بس۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، ایک ایک کا نام لے کر اور ایک ایک مسئلہ ذکر کیا جائے تو اللہ تک پہنچے گا، ان کے منہ سے نکلواتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو کان میں کہتے ہیں اس کی بھی دعا کر، اس کی بھی دعا کر۔ بھائی ابھی بعد میں کہہ دیتے، لیکن وہ بس ہوتا ہے کہ نکل جائے، تو اس میں ذرا توجہ رکھیں، اعتدال قائم ہونا چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔